پیدا کر دے. ایک امام ابو عزیز لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک امام ماں کے پیٹ کے اندر جب پیدا ہوئے زندگی کے 2 سال بیت چکے تھے. وہ خود کہتے ہیں جب قرآن کی تفسیر لکھی، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، کہ پیٹوں کا سکڑنا، رحم کا بڑھ جانا. کہا جب میں پیدا ہوا ماں کے پیٹ کے اندر خوراک ملتی تھی، میرے آگے دودھ کے جو دانت تھے وہ ماں کے پیٹ کے اندر نکل آئے تھے. کہتے ہو کون دے گا؟ آج ان مسائل پر جھگڑا کیجیے، آج اس امت کو جگائیے کہ جس سے تم مانگ رہا ہے وہ دنیا کا کتنی بڑی سرکار ہی کیوں نہ ہو، جس سے تو سوال کر رہا ہے. ایک وقت تھا جب یہ دنیا میں نہیں تھا، تو اس سے مانگتا ہے، اور وہی وقت تھا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جب تیرا بزرگ جس سے تو آج مانگ رہا ہے ایک وقت تھا یہ دنیا میں نہیں تھا، اور اس وقت میرا رب کریم دنیا میں تھا، ادھر بھی تھا. کس سے مانگتا ہے؟ بات چل پڑی ہے تو اسی پر کرتے. کس سے مانگتا ہے؟ جس سے مانگ رہا ہے ایک وقت تھا یہ رب کی رزق کا محتاج تھا، ماں کے پیٹ کے اندر اس کو رزق رب دیا کرتا تھا. ایک وقت تھا یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا پیغمبر، یہ اللہ کا علی، یہ اللہ کا دوست، یہ درویش، یہ عالم، یہ بزرگ، یہ پہنچا ہوا. ایک وقت تھا جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، باہر نکلا، باہر آیا، خوراک نہیں تھی، فیکٹریاں نہیں تھی، گودام نہیں تھے، نوکریاں نہیں تھی، تیرا خواجہ نہیں تھا. اور میں تجھے کہتا ہوں جب تیرا خواجہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا اس کے رزق کا بندوبست خواجہ کی ماں کی چھاتیوں میں کس نے کیا تھا؟ کہتے ہو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ خواجہ کو رزاق، خواجہ کو رزق دینے والا کون ہے؟ کبھی پرندوں کو دیکھا؟ اڑنے والے کبوتر، پرندے، ہم کہتے ہیں ان کو زبان نہیں، ان کو عقل نہیں، انڈے سے بچہ نکلتا ہے. اس کبوتر کو یہ کس نے تعلیم دی؟ وہ تو بڑا ہے، اس گوشت کے بوٹی کو کس نے بتلایا کہ تو اپنا چوچ اپنے باپ اور ماں کے منہ میں ڈالے گا اور وہ کہہ کر کے تیرے رزق کا بندوبست اللہ کے حکم سے کر دے گا؟ کس نے بتلایا تھا؟ تو کہتا ہے خواجہ نہ دے گا. ان پرندوں کو خواجہ دیتے، ان کی نوکریاں ان کے گھر والوں نے پکا کر رکھی ہوئی ہے. اور محمد کریم نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرندے صبح سویرے اٹھتے ہیں، کوئی گودام نہیں، کوئی نوکریاں نہیں، کوئی جمع پونجی نہیں، شام کو جب پلٹتے ہیں اللہ ان کے پوٹے کے اندر رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تم کہتے ہو خواجہ نہ دے گا، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہاں خواجہ کا لنگر چلتا ہے، خواجہ کے لنگر پر ہر کوئی پلتا ہے. یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے کہ بندوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر بندوں کی بندگی پر لگا دیا ہے. نمازیں پڑھو گے نمازیں برباد، روزے رکھو گے روزے برباد، حج کرو گے حج برباد، زکاتیں دو گے زکاتیں برباد، کیونکہ تم نے بندوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا دیا. ہماری ان سے رفع الیدین پر بحث نہیں ہے، توجہ سے سن لیجئے، آپ کے لیے نئی بات ہوگی. ہماری ان سے آمین پر بحث نہیں ہے، ہاتھ باندھنے پر گفتگو نہیں. ہم تو یہ منوانا چاہتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں، رزاق وہ ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق دیا کرتا تھا. جب تم یہ مانو گے، اپنی توحید کو ٹھیک کرو گے، توحید کی برکات ہی اتنی اعلیٰ ہے، اتنی افضل ہے، تمہیں رفع الیدین بھی آئے گی، تمہارا آمین بھی ٹھیک ہوگا. اور تم آمین کہتے رہو، رفع الیدین کرتے رہو، اور کہو
خواجہ دیتے ہیں؟ خواجہ کے در پر ہر کوئی پلتا ہے؟ اللہ اکبر. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور کون ہے رزاق؟ اگر میں یہ کہوں ایک وقت تھا خواجہ نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ خواجہ اللہ کی طرح ازل سے ہے؟ بول کے تو کہو. وہابیوں ڈرتے کیوں ہو؟ تم تو توحید والے ہو. نعرہ تکبیر، حق علی حدیث، جب خواجہ دنیا میں نہیں تھا اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا. ایک وقت تھا خواجہ دنیا میں نہیں تھا. بتلا جب خواجہ نہیں تھا، اس کا دربار نہیں تھا، اس کا لنگر نہیں تھا، دنیا میں بسنے والوں انسانوں کو کون رزق دیا کرتا تھا؟ تجھے کیسے سمجھاؤ؟ خواجہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، ہر ایک ہی نکلا، کوئی نئی بات نہیں ہے. کائنات کا امام محمد بھی پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب باہر نکلے بات ہو رہی تھی اس کو یہ منہ کو کھولنا اور بند کرنا کہ جب تو ماں کی چھاتی کے اندر اپنا چہرہ لگائے گا یہ منہ بند کر رہا ہے، سیکھ کر رہا ہے. یہ سیکھ کرنا اس بچے کو کس نے سکھلایا؟ تجھے ابھی توحید سمجھ نہیں آئی؟ نہیں پتہ لگا توحید کسے کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، باپ خوش ہو رہا ہے کہ بیٹا اب تو ہاتھ بھی ہلانے لگ گیا ہے، مسکرانے بھی لگ گیا ہے. بڑی عورتیں کہا کرتی ہیں، بڑی بیویاں، کہ پریاں اس کو جھولا دیتی ہیں بچہ مسکراتے ہیں. باپ خوش ہو رہا ہے، ماں خوش ہو رہی ہے. بتلا جب اسے کوئی فکر نہیں تھی. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا بھی آیا ہم پر، سب پر آیا. ماں کے پیٹ میں تھے، رزق کی کوئی فکر نہیں تھی. باہر آ گئے 2 سال تک حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. 2 سال تک کوئی فکر نہیں کب دور اترے گا، کب آئے گا. جب بھوک لگتی ہے ماں کو منہ مارتا ہے اللہ اس کے چھاتی کے اندر اس کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے. تجھے نہیں پتا لگا رزاق کون ہے؟ کہتا ہے خواجہ نہ دے گا. جب سے بزرگوں کی نظر کرم ہوئی ہے دکان بڑی چل گئی ہے. کون کہتا ہے؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکات دینے والے، حج کرنے والے، جہاد کرنے والے، چلے کاٹنے والے، اسلام کے نام پر جماعتیں بنانے والے. اب ایک اور وقت آیا، ایک اور وقت آیا. کون سا؟ یہ چلنے لگ گیا ہے. بڑی بیویوں نے پاؤں پوڑے پکا دیے ہیں کہ بیٹا چلنے لگ گیا ہے، پوتا بڑا ہو گیا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. یہ بڑا ہوا، اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں. کہاں سے شام کو بندوبست ہوگا؟ ماں باپ جہاں سے چاہیں لے کر آئیں گے. شام کو اللہ اس کے رزق کا بندوبست اس کے گھر میں کر دیتا. یہ وقت تھا کہ نہیں تھا؟ اب آئیے آپ کی اور میری باری ہے. ہم جوان ہو گئے، جوان ہو گئے، شعور پختہ ہو گیا، عقل آ گئی. اب کہتا ہے کس بزرگ کی قبر پر جا کر رزق مانگو. افسوس ہے تجھ پر، ماتم کرنے کو دل کرتا ہے تیری اس عقل پر. جب تو کمانے کے قابل نہیں تھا، پکانے کے قابل نہیں تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں رزق، باہر رزق، شعور سے پہلے رزق تیرا رب دنیا میں تیرے لیے کرتا تھا. آج وہ رب تیرے لیے رزق نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب سمجھ آئی. کہتے کہاں سے کماؤں گا، کیسے گھر کا خرچہ چلے گا؟ کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کیسے کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ پھر قتل سے بھی نہیں گھبراتا، یتیم کا مال بچانے سے بھی نہیں گھبراتا، بھائی کی گردن کاٹنے سے بھی نہیں ڈرتا. کہاں سے آئے گا؟ وہیں سے آئے گا جہاں سے تیری ماں کے پیٹ میں آتا رہا. محمد کریم نے کہا تھا اگر یہ اللہ کے بندے اللہ پر ایسے بھروسہ کرے جیسے رب کے پرندے کرتے ہیں، اللہ انہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ. کون ہے عیسیٰ؟
अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन है ईसा? मरियम का बेटा। कौन है ईसा? अल्लाह का कलमा। कौन है ईसा? रूहुल्लाह। कौन है ईसा? मां के पेट के अंदर था, बाहर आया। कौम ने कहा या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्राअ सऊ व मा कानत उम्मुकी बगिया फअशारत इलैहि कालू कैफ नुकल्लिम मन काना फिल महद सबिया। इस मासूम बच्चे ने उस वक्त भी कहा था, क्या मसलक अहले हदीस। मासूम है, दूध पीने वाला बच्चा, चंद घड़ियों का बच्चा, क्या कहा था? नूरुम मिन नूरिल्लाह। अल्लाह अकबर। मसलक अहले हदीस उस वक्त भी था। कहा फअशारत इलैहि, इशारा किया इस बच्चे से, पूछो कहां से आया बगैर बाप के। उसने क्या कहा था? इन्नी अब्दुल्लाह। इन्नी अब्दुल्लाह, यही तो हम कहते हैं मुहम्मदन अब्दुहु, यही तो हम कहते हैं। तुम कहते हो अंग्रेजों की पैदावार, सुना है कि नहीं सुना? अंग्रेजों की पैदावार। और लोगों, तुमने किसी और से सुना होगा। हम कौन है? कब से है? जब से रब का कुरान है हम हैं, जब से पैगंबर की हदीस है, अहले हदीस है। बात किधर और मौजू से हट ना जाओ। इन्नी अब्दुल्लाह, तुम कहते हो नूरुम मिन नूरिल्लाह, हम कहते हैं अब्दुल्लाह। यह मसला अहले हदीस मरियम की गोद के अंदर ईसा ने बयान कर दिया था। आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब भी दे दी है और नबी भी बना दिया है। मासूम को नबी बना दिया है, मासूम को किताब दे दी थी। कहा था व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। रब ने यही पूछा था, क्या तुम इलाह बन गए थे? तुम मुश्किल कुशा बन गए थे? ये सुबह भी उठता है कहता है या अली मदद, शाम को भी सोता है कहता है अगिसनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, वारे जाऊं या रसूल अल्लाह। आप हर एक आशिक के घर में आते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। कहते हो कि नहीं कहते? कौन कहते हैं? नमाजी कौन कहते हैं? सदकाती कौन कहते हैं? जिहादी कौन कहते हैं? खैराती कौन कहते हैं? मसीतर तुम ही कहते हो। और वो पैगंबर छोटा सा कह रहा है और रब पूछता है तूने मेरे बंदों को मेरी बंदगी से हटाकर अपने पीछे लगा लिया था। कहता है सुब्हानक सुब्हानक। वो बात मैं कैसे कह सकता हूं या अल्लाह जो मुझे लायक ही नहीं है, मुझे लायक ही नहीं है। इन कुन्तु कुल्तु फकद अलिमता, अगर मैंने कहा होगा अल्लाह तू जानता है मैंने कहा है। तालम माफी नफ्सी वला आलम माफी नफ्सिक इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। ऐ अल्लाह तू मेरे दिलों को जानता है, मैं तेरे दिल की बात को नहीं जानता। आलिमुल गैब की नफी हुई कि ना हुई? रहा इल्मे गैब। कहते हैं हमारा वली दाएं तरफ सलाम फेरता है सारे हाफिज़े कुरान बन जाते हैं, बाएं तरफ सलाम फेरता है सारे नाज़िरा कुरान पढ़ जाते हैं। क्या जरूरत है मदरसा उलूम बहरुल उलूम खोलने की? वलियों को कहो एक एक नमाज सारी मस्जिद में पढ़ाकर पूरे पाकिस्तान को हाफिज़े कुरान बना दो। झूठ के पलंदे। आप कहेंगे बात बड़ी सख्त है। झूठ के पलंदे, तुम्हारे ये वली अरबों जमा हो जाए मेरे मोहम्मद की जूती पर कुर्बान। मेरा नबी सलाम फेरता रहा, नमाज़ें पढ़ाता रहा, अबू तालिब पर निगाह डालता रहा, उसकी निगाह से अबू तालिब मुसलमान क्यों? फिर वही तौहीद, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त। और लोगों उस अल्लाह को मानो। कहा अल्लाह तू मेरे दिलों को जानता है, मैं तेरे दिलों को नहीं जानता। क्यों? कि तू ही अल्लाहुल गुयूब है। अल्लाह तो वो है, अल्लाह तो वो है, बात बनकर जहन से जुबान पर बाद में पहुंचेगी। मेरा रब तो पहले ही जान लेता है कि बात क्या करने लगा। नहीं रब का तारुफ हुआ कि रब कौन है? मेरा रब तो वो है, काल
پیروں ہے، اس کی پیروں کی دھمک اپنے عرش عظیم پر